خیر آج جو ہے وہ صرف مجھے اپنا آرٹیکل پیش کرنا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، وہ اس آرٹیکل کو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ میں 40 منٹ میں اس کو کور کرنا ہے اور آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ نکات آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو سے قبل یعنی اس مذاکرے سے قبل میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ اس تمام مذاکرے کی وجہ کیا ہے یا اس تمام محفل کا مقصد کیا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ تو امید ہے کہ اسی انداز سے ہمیں اس کو سمجھا جائے کہ ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ نصارہ میں چونکہ عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی موجود ہیں تو وہ اس ساری گفتگو کو وہ علمی حقائق کے تناظر میں لیں گے۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ تصور جہاد یا جہاد کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے، کیا اسلامی جہاد ایک دہشت کی علامت ہے، دہشت گردی کی، اس کے حوالے سے ہم اس بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو جہاد کا لفظ ہے اس کو سن کر جو مطلب اور نکالا جاتا ہے، جو مفہوم نکالا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ہر غیر مسلم جو ہے وہ تشویش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام اور جہاد کے نام پر ہونے والی انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے عالم اسلام اور عالم مغرب میں آج تصور جہاد کو غلط انداز میں سمجھا اور پیش کیا جا رہا ہے۔ جہاد کا تصور ذہن میں آتے ہی خون ریزی، جنگ و جدال کا تاثر ابھرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے فی زمانہ جہاد کے نظریے کو نظریہ امن اور نظریہ عدم تشدد کا متضاد سمجھا جا رہا ہے۔ مغربی جہاد میں جہاد کو قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے متبادل کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاد کا مطلب معصوموں کو مارنا نہیں ہے، بلکہ برائی کے خلاف اور انصاف کے حصول کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اساسی اور بنیادی طور پر جہاد ایک ایسی پرامن تعمیری، اخلاقی اور روحانی جدوجہد ہے جو حق و صداقت اور انسانیت کی فلاح کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ یہ جدوجہد اصولی بنیادوں پر صرف ایسے ماحول کا تقاضا کرتی ہے جس میں ہر شخص کا ضمیر، زبان اور قلم پیغام حق دلوں تک پہنچانے میں آزاد ہو، حق اور ناحق کا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر ہوں، معاشرے میں امن و امان کا دور دورہ ہو، انسانی حقوق مکمل طور پر محفوظ ہوں، ظلم، استحصال اور استبداد کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور دنیا کے تمام ممالک پرامن بقائے باہمی کے رشتے میں منسلک ہوں۔ لیکن جب امن دشمن طاقتیں علم اور عقل کی رہنمائی سے محروم ہو کر مقابلے پر آ جائیں اور اجتماعی امن و سکون اور نظم و نسق کے خلاف تباہ کن سازشیں اور علل اعلان جنگی تدابیر کرنے لگیں تو ایسے وقت میں جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ امن اور سلامتی کے دشمنوں اور ان کے تمام جنگی مراکز کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے تاکہ امن و آشتی کے ماحول کو بحال کر کے خیر اور فلاح پر مبنی معاشرے کو قائم کیا جائے۔ لفظ جہاد کا ترجمہ جنگ و جدال اور لڑائی وغیرہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے لیے قرآن اور حدیث میں لفظ جہاد نہیں بلکہ لفظ حرب اور قتال استعمال ہوا ہے۔ لفظ جہاد کا اطلاق مسیحی اور بعض مسلمان محققین نے صرف کفار کے ساتھ خصوصیت لڑائی یا جنگ و جدل کے لیے کیا ہے، حالانکہ لڑائی، قتال، جنگ یہ معنی نہ تو قدیم عربی زبان میں پائے جاتے ہیں، نہ علماء ادب کے نزدیک یہ درست ہیں، اور نہ ہی قرآن کریم میں کبھی اس مفہوم پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ لفظ جہاد ایک کثیر المعانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی سخت محنت، مشقت، طاقت اور استطاعت، کوشش اور جدوجہد کی ہیں۔ کسی بھی امر خیر کی جدوجہد میں جس میں انتہائی طاقت اور قوت صرف کی جائے اور حصول مقصد کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور مشقت برداشت کی جائے، جہاد کہلاتی ہے۔ اب جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال آج مستشرقین ہمارے ساتھ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اور آج کئی پلیٹ فارمز کے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے۔ تو میرے نزدیک یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تبلیغ سے، کیونکہ سوال ہونا یہ چاہیے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا تبلیغ سے، کیونکہ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے، اور انہی اصولوں کی حفاظت کے لیے البتہ تلوار ضروری محسوس کی گئی، اور اسلام نے صرف ان لوگوں کے مقابل پر تلوار اٹھانے کا حکم فرمایا ہے جو اول آپ پر تلوار اٹھائیں، اور انہی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کو قتل کریں۔ یہ حکم ہرگز نہیں دیا گیا کہ تم ایک کافر بادشاہ کے
تحت رہو اور اس کے عدل اور انصاف سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر اسی پر باغیانہ حملہ بھی کر دو۔ اس کی کئی مثالیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ ڈنمارک میں چلے جائیں، آپ اسپین میں چلے جائیں، آپ فرانس میں چلے جائیں، آپ اور ہالینڈ کے اندر چلے جائیں، تو جہاں پر مسلمان آباد ہیں تو کیا وہاں پر کسی مسلمانوں نے یعنی غیر مسلم حکومت کے خلاف کوئی جدوجہد کی؟ نہیں، کیونکہ وہاں پر وہ پہلے سے پرامن ہے۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں